بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اصلاح چینل کے توسط سے وظائف کی ویڈیوز کے سلسلے سے آج ایسے وظیفے کی ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی آج کے دور میں نہایت ہی ضرورت ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ بہت اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یوٹیوب اصلاح چینل پر ہم ڈیلی لائف میں پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کے لیے اسلامی وظائف اور دعائیں اور مختلف انفارمیشن گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسا موضوع ہے جس نے آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، اور یہ ایشو ہے دوستو کالا جادو۔ کالا جادو کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے توڑ کے لیے ہمارا دین اسلام ہمیں کیا طریقہ دیتا ہے، یہ سب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مگر سب سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کو اصلاح چینل کی تمام آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ دوستو، ہمیں بے شمار واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس طرح کے فہم میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے، اور ان کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے فلاں نے کالا جادو کر دیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے گھر کی عورتیں جعلی پیروں فقیروں اور جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ اور وقت برباد کرتی ہیں۔ اس سے صرف اور صرف نفرت ہی نفرت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر پر خون کے چھینٹے یا تعویذ برآمد ہوئے ہیں، کسی نے اپنے گھر لڑائی جھگڑے کا سبب کالا جادو بنایا ہے، کچھ نے اپنے اوپر اور اپنے عزیزوں پر آنے والی بیماریوں کو بھی کالا جادو بتایا۔ الغرض ہر طرح کی گھریلو پریشانیاں اور آفات کے سبب انہوں نے آنکھیں بند کر کے کالا جادو اور تعویذ گنڈے قرار دے دیا ہے۔ دوستو، اگر ہمیں اپنے خاندانی مسائل کا سامنا ہو تو ہمیں اس کی جڑیں اپنے رویوں اور اپنی نفسیات میں بھی تلاش کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کی وجہ کا راز کالا جادو ہی ہو۔ ہماری سوسائٹی میں رائج انہی خیالات اور انہی عادات کی وجہ سے ہم آئے روز الیکٹرانک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بے شمار حادثات سنتے رہتے ہیں کہ لوگ جعلی عاملوں اور بابوں کے ہتھے چڑھ کر نہ صرف دولت گنواتے ہیں بلکہ اپنی عزتیں تک گنوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے حیرت ان خواتین پر نہیں بلکہ ان مردوں پر ہے جو ان خواتین کو ان عاملوں کے پاس تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سب اسلامی تعلیمات کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا حکم دیتا ہے، کہ اسلام تو ہمیں تنہائی میں کسی غیر محرم کے پاس بھی اپنی خواتین کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر میری ساری تمہید کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ میں کالے جادو کو بالکل ہی رد کر دوں۔ کالا جادو بالکل حقیقت ہے۔ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی دو قوتیں پیدا کی ہیں۔ اچھائی ہے تو اس کے ساتھ برائی بھی موجود ہے، نیکی ہے تو بدی بھی ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ اجالا بھی، اور جہاں شیطان ہے وہاں رحمان خود موجود ہے۔ تو پھر ہمیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اور ان سب چیزوں کا توڑ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی جعلی عاملوں اور جعلی پیروں کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں دوستو۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اور آپ کے گھر والوں پر کسی بھی جادو کا اثر نہ ہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد کسی بڑے برتن میں پانی لے کر اس پر 7 مرتبہ سورت فلق اور 7 مرتبہ سورت ناس اور اول آخر 11 بار درود شریف، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 7 مرتبہ سورت فلق اور 7 مرتبہ سورت ناس، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں، اور جس جگہ پر آپ کو گمان ہو کہ وہاں پر جادو کے اثرات موجود ہیں تو وہاں چاروں اطراف میں
پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور جس پر جادو کا گمان ہو اس کو بھی یہ پانی ضرور پلائیں، اور یہ عمل مسلسل 7 دن تک مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جادو جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔